رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارسائی کو بچانے کے لیے بھی کچھ طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، یقین کر لو لا تخفى علیہ خافیہ، اس پہ کوئی چیز بھی میری اور آپ کی مخفی نہیں ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ قیامت کو میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھو گا جو تم نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم وہ لکھیں جس کو پڑھ کے ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم اللہ ذو جلال کی رضا پانے والے۔ دوسری بات جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو، واضربوهم علیها اذا بلغوا 10، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھے تو سرزنش کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، بچے ہیں اپنے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کہا دونوں بیٹے اکٹھے نہیں سوئیں گے، 2 بیٹیاں بھی اکٹھی نہیں سوئیں گی، بیٹا اور بیٹی اکٹھے نہیں سوئیں گے، ان کے بستر الگ الگ کر دو، وفرقوا بینہم المضاجع، سنت ہے، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی سمجھائی، جب انسان صالح مجلس اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اس کی پارسائی مینٹین رہتی ہے۔ اور آخری بات، ان 2 دعاؤں کو یاد کر لیجیے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہے، اللہم انی اسألک العفہ والعافیہ فی دینی ودنیائی واہلی ومالی، یا اللہ مجھے پاک دامن بنا اور عافیت بھی دے، دین میں بھی دنیا میں بھی، میرے مال و دولت میں بھی، میرے اہل و عیال میں بھی۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اے اللہ میرے خوف کو دور فرما، مجھے امن سے نواز دے۔ واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وان اغتال من تحتی، اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور میرے اوپر سے بھی، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ زمین کے نیچے سے مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور سلف کی ایک دعا بھی یاد رکھیے گا، وہ کہا کرتے تھے، اللہم کما صنت وجہی عن السجود لغیرک، اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے اور پیشانی کو تیرے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہوا ہے، فصن وجہی عن السؤال من غیرک، میرے اس چہرے کو کسی اور کے سامنے جھکنے اور سوال کرنے سے بھی محفوظ رکھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا شکر ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، جس سے یہ پارسائی اور عفت ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے۔ آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا، اپنائیت دی اور کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے میرے کان کی شر سے بچا، میں غلط بات نہ سنوں، میری زبان کی شر سے بچا، میں غلط بات نہ بولوں، میری آنکھ کی شر سے بچا، یہ حرام کو نہ دیکھ، میرے دل کی شر سے بچا، اس میں ریاکاری اور فخر اور تکبر اور عناد اور بغض اور حسد نہ آ جائے۔ اے اللہ میری قوت باہ کی شر سے بچا، یہ میں صحیح جگہ پہ استعمال کروں، یہ کہیں غلط جگہ پہ نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ مولا کریم سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی یہ صفت عظیم عطا فرما، اور الہ العالمین جتنے روشن چہرے موجود ہیں سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔